ایک بات یاد رکھنا، اپنے اندر ایک شمع کوئی ایسی جلا کے رکھو، بے شک پھڑپڑا کے جل رہی ہو، ہوائیں آتی ہوں ایک دم لگے بجھ گئی، ایسی شمع جلا کے رکھو جو بے شک 6 مہینے بجھ گئی، سال بجھ گئی، 2 سال بجھ گئی، پھر بھڑک گئی۔ وہ شمع پتہ کیا ہے؟ کوئی ایک خوبی اپنے اندر ایسی ضرور رکھو کہ جب آپ زج کر دیے جاؤ، جب آپ زندگی میں دبا لیے جاؤ قہر الرجال سے، تو ایک کام کرنا، وہ جب دعا مانگنے بیٹھو گے نا، جب ٹوٹے ہوئے، تو اللہ کے سامنے وہ شمع جلا کے رکھ دینا اور کہنا کہ یا اللہ اس کے سوا میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، باقی سب جھوٹ، باقی سب ناکامی، سرے سے لے کے اول سے لے کے آخر تک کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بس یہ کام کبھی نہیں کیا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس نے کبھی زنا نہ کیا ہے وہ زنا نہ کرے، کبھی نہ کرے۔ اگر 15-20 سال ٹکا گئے ہو نا کسی چیز کو، تقوی کی بات کر رہا ہوں، گارڈ کر گئے ہو کسی چیز کو، ٹھیک ہے جاؤ اس پہ، یعنی جو چیز مزاج کے موافق آپ کو گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ فار ایگزامپل لیٹ می ایکسپلین اٹ فردر، کچھ لوگ ہوتے ہیں زانی نہیں ہوتے، مزاج ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، تو وہ نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اب اسموکر ہے نا، کچھ لوگ نہیں ہوتے اسموکر، وہ کہتے ہیں جی پی بھی لیتے ہیں، لگتی نہیں ہے کبھی بھی۔ میں کہتا ہوں اس سانپ کو گلے میں مت ڈالو، اپنے مزاج میں اگر بچ رہے ہو تو کیوں جاتے ہو؟ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی صبح وقت پہ اٹھ جاتا ہے، اس کو رات کو وقت پہ نیند آ جاتی، وہ نہ جاگے راتوں کو۔ ایک کوالٹی لازمی دی ہوگی جو دوسرے میں آپ کو نہیں نظر آنی، اس چیز کو ایک مینار بنا لو، ایک لائٹ ہاؤس بنا لو، اس کو پالو، اس کو بڑا کرو، کر لو، فخر بھی کر لو اللہ تعالیٰ کے ہاں چل جائے۔ جب بندہ صاف ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ دیکھ، یہ ڈائمنڈ دیکھ، یہ تو نے مجھے دیا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، بس یہ مجھ سے کبھی نہ چھینی۔ جب بھیڑیے آ جائے نا چاروں طرف سے اور رات چڑھ جائے، جب گہری ہو جائے اور بادل چھا جائیں، اور وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندھیرے کی پرتوں پہ پرتے ہوں اور ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو اپنا، تب نکالو وہ شمع اور پھر دیکھو اس کی لائٹ جاتی کہاں تک۔ زبان دیتا ہوں 2 جہانوں تک جائے گی روشنی کی وہ رے۔ اس سیارے پہ آئے ہو نا، خوف کا سیارہ، ہارر کا پلانٹ، بے ثباتی کی زمین ہے یہ، یہاں پہ آ کے رکو گے نا، سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا چھین لیا جائے گا، حالتیں بے حالت ہو جائے گی، عجیب و غریب ہو جائے گا آدمی۔ اچھا بلا آدمی چلا ہے دنیا دیکھا نہیں، بوڑھے ہو گئے، کس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھسک جائے گا، کچھ بھی یہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ بس وہ ایک چیز سنبھال لو، جو کھانے کھلاتا ہے وہ کھانے کھلانے پہ لگ جائے، وہ کبھی کھانا کھلانا بند نہ کرے، اس کو حرام ہے، اس کو جواب دینا، غصہ کرنا کھانا کھلانے پہ منع ہے، وہ مارا جائے گا۔ جس کا پیسے دینے میں ہاتھ کھلا ہے نا غریبوں کو، وہ اس کام کو پکڑ لو، یہی معرفت ہے اس کی۔ جس کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے قرآن پڑھنے پہ لگ جاؤ، جس کو نماز پڑھنے سے طمانینت ملتی ہے اس پہ لگ جائے، نفلوں میں چلے جاؤ، آگے تہجدوں میں چلے جاؤ، ترقی پالو، اس کو کھول دو، ایکسپینڈ کر دو اس کو۔ ایک سمت ملے گی دستیاب، اتنی بار بتایا، ایک سمت ملے گی، اس سمت کو پکڑ لینا۔ وہی سمت قرآن پاک میں فرمایا تم میں سے ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، شاکلہ کا ورڈ سٹرکچر ہے، تم میں سے ہر ایک کی ایک ڈیمنشن ہے۔ اپنی ڈیمنشن کو پہچانو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہتر یہ کہ ابھی لگاؤ پاس، آنکھیں بند کرو، اپنے اندر کے قبرستان میں جاؤ، وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، ہوائیں چل رہی ہوں گی، وہاں پہ ڈھونڈو کہ کوئی زندہ شے پڑی ہوئی ہے، وہ ایک نیکی ہوگی، وہ ایک خوبی ہوگی جو مستقل آپ کے اندر چل رہی ہوگی، جاری و ساری ہوگی کہ آپ اس سے ٹلتے ہی نہیں ہوں گے کبھی۔ اگر کسی کو کوئی شوق ہے، کسی کو کوئی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بندہ ہے، اگر اس کو یتیم کہیں پہ نظر آیا اور اس نے کہا کہ میری جیب میں اس وقت نہیں ہے، رک نہ جاؤں، تشویش آ گئی، نہ بھائی تو مارا جائے گا، دوسرے کی خیر ہے، وہ دینے والا تھا ہی نہیں، تجھے اللہ نے دینے والا بنایا تھا، تو دے۔ اپنی اس صفت کو شارپ کرو، ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ایک چمکتی ہوئی دھات آپ کو دی ہوتی ہے اور آپ اپنی گزرتی ہوئی زندگی میں اس کو چمکا چمکا کے تیز کرتے کرتے اس کو ایک تلوار بنا لے، تو وہ پھر آپ کے سارے گناہوں کو کاٹتی پھرتی ہے۔